صحیح بخاری کتاب التفسیر میں اس آیت کی تفسیر میں امام بخاری رحمہ اللہ یہ حدیث لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایماندار قیامت کے دن جمع ہوں گے اور کہیں گے کیا اچھا ہوتا اگر کسی کو ہم اپنا سفارشی بنا کر اللہ کے پاس بھیجتے۔ چنانچہ یہ سب آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ ہم سب کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا، آپ کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری سفارش کریں تاکہ ہم اس سے راحت پائیں۔ آدم علیہ السلام یہ سن کر جواب دیں گے کہ میں اس قابل نہیں۔ انہیں اپنا گناہ یعنی جنت کے اندر اس پھل کے کھانے کا گناہ یاد آ جائے گا جس سے اللہ نے انہیں روکا تھا۔ تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کی طرف بھیجا۔ سب لوگ یہ جواب سن کر نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آپ بھی یہی جواب دیں گے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف اپنے بیٹے کے لیے اپنا دعا مانگنا یاد کر کے شرما جائیں گے اور فرمائیں گے کہ تم خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، یہ سب آپ کے پاس آئیں گے، لیکن یہاں سے بھی یہی جواب پائیں گے۔ آپ فرمائیں گے تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ جن سے اللہ نے کلام کیا یعنی بات کی اور جنہیں تورات اپنے ہاتھ سے لکھ کر عنایت فرمائی۔ یہ سن کر سب کے سب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور آپ سے بھی یہی درخواست کریں گے، لیکن یہاں سے بھی یہی جواب پائیں گے۔ آپ کو بھی ایک شخص کو بغیر قصاص کے مار ڈالنا یاد آ جائے گا اور شرمندہ ہو جائیں گے اور فرمائیں گے تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول اور کلیمت اللہ اور روح اللہ ہیں۔ یہ سب یہاں آئیں گے، لیکن یہاں سے بھی یہی جواب ملے گا کہ میں اس لائق نہیں۔ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ جن کے تمام اگلے پچھلے گناہ بخش دیے گئے ہیں۔ اب وہ سارے کے سارے میرے پاس یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ میں آمدہ ہو جاؤں گا اور اپنے رب سے اجازت طلب کروں گا، مجھے اجازت دی جائے گی، میں اپنے رب کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑوں گا، جب تک اللہ کو منظور ہوگا سجدے میں پڑا رہوں گا۔ پھر آواز آئے گی کہ سر اٹھائیے، سوال کیجئے پورا کیا جائے گا، کہیے سنا جائے گا، شفاعت یعنی سفارش کیجئے قبول کی جائے گی۔ اب میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اللہ تعالیٰ کی وہ تعریفیں بیان کروں گا جو اسی وقت اللہ تعالیٰ مجھے سکھائیں گے۔ پھر میں شفاعت کروں گا، میرے لیے حد مقرر کر دی جائے گی، میں انہیں جنت میں پہنچا کر پھر آؤں گا، پھر اپنے رب کو دیکھ کر اسی طرح سجدے میں گر پڑوں گا، پھر شفاعت کروں گا، پھر حد مقرر ہوگی۔ انہیں بھی جنت میں پہنچا کر تیسری مرتبہ آؤں گا، پھر چوتھی بار حاضر ہوں گا، یہاں تک کہ جہنم میں صرف وہی رہ جائیں گے جنہیں قرآن نے روک رکھا ہو اور جن کے لیے جہنم کی ہمیشگی واجب ہو گئی ہو، یعنی شرک و کفر کرنے والے۔ صحیح مسلم شریف، نسائی اور ابن ماجہ وغیرہ میں بھی یہ حدیث شفاعت موجود ہے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔